أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقاسمہما ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کی بات کی جا رہی ہے، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، شیطان نے. بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں، لامن الناصحین، نصیحت کرنے والا ہوں کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں. فدلہما، پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا. دیکھیے ایک بات، اہم ترین بات. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ان کو یقیناً معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آ، آ، شیطان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جنت سے نکالا اور اس نے کیا کیا تھا. یقیناً ان کو معلوم ہوگا. لیکن چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم شیطان کے وسوسوں، اس کی چالوں سے کمزور ہیں. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے اس قرآن کا سہارا لینا لازم ہے ہم پر. آج اگر آپ بیٹھ کے قرآن کو پڑھ لیں، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں موجود ہیں، تو فرشتوں کو بھی ڈیفینیٹلی یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. کیونکہ شیطان نے پہلی بات یہی کہی کہ تم فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے تمہیں روک دیا. پھر اس سے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا، جنت سے اتروا دیا. پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، یعنی کہ وہاں سے وہ نیچے ڈیفینیٹلی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ درخت نہیں ہوگا، تو انہیں وہاں سے نیچے اتار دیا. پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں. دیکھیں شیطان کی بات سنتے ساتھ ہی پہلی بات کیا ہوئی کہ شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کر رکھا تھا ان دونوں سے، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کے رب نے ان کو پکارا. اللہ، اب وہ پریشان، نادم، شرمندہ ہو گئے اپنے آپ کو. انہیں معلوم تھا یہ بات. دیکھیں یہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہمیں فوراً دیکھ لے گا، کیونکہ ایک ہی بشر، وہ دو میاں بیوی بس جنت میں، بشر وہ دونوں ہی ہیں. اب جب کم ہوتے ہیں تو انہیں یقین تھا اس چیز کا کہ ہم صرف دو ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نظر فوراً ہم پہ جانی ہے. ویسے تو ہم جانی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ قادر ہے، طاقتور ہے، اور اس کا علم کہ نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. لیکن چونکہ اب ان کے دل میں کوئی امید باقی نہ رہی، فوراً ڈر گئے، فوراً پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، یہ ہمارے سامنے کیا چیز کھل گئی. پریشانی کے عالم میں ہو گئے، تو اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اب تو ہم ایسی بے حیائی میں پڑ گئے ہیں کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ نظر آتا ہے تو ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا. اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، علم ان حکما، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ ان تلکما الشجرتی واقل لکما، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. وہ کوئی چھپی ہوئی دشمنی نہیں کرتا، کھلی دشمنی کرتا ہے. ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ. ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ٹھہرنا ہے، اور کچھ سامان زندگی ہے. اللہ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی کہ پھر زمین سے ہی تم واپس نکالے جاؤ گے. اللہ نے کتنا الیبوریٹ کیا اپنی باتوں کو. اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. اب دیکھیے وہ بات جب شرمگاہیں ظاہر ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو، یعنی کہ تمام کی، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں بلایا یہاں، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پکارا، ساری کی ساری انسانوں کو. اللہ نے یہ آیت تمام انسانوں کے لیے عام کر دی.
چاہے وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر مذہب کے جو پیروکار، ان کے جو مونکس ہوں گے، یا ان کے دین کو اشاعت کرنے والے ہوں گے، ان سب کے لباس ہمارے عبایا کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ چاہے آپ ان کے کافروں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کی یہودیوں کی جو عیسائیوں کو دیکھ لیں، ان کی جو سسٹرز ہوتی ہیں، وہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، انہوں نے سر بھی اپنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ساری کے ساری انسانوں کو بلا کے کہا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ اللہ نے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت ہے یہ۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا لباس کم ہوگا اتنی زینت زیادہ ہوگی، جتنا لباس پھنسا ہوا ہوگا، جتنا جسم کا حصہ نظر آئے گا، اتنی زینت ظاہر واضح ہوگی۔ رب کائنات نے کہا یہ لباس زینت ہے تمہاری، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ میری بہنوں، میرے بچوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرما دیا کہ لباس وہ کون سا بہترین ہے، جس میں تقوی ظاہر ہو رہا ہو، جس میں تمہارے جسم کو چھپایا ہوا ہو۔ تقوی کیا؟ وہ لباس جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مطابق بنایا گیا ہو۔ ایسا لباس نہیں جو جسم کے ہر حصے کو ظاہر کرے۔ ایسا لباس نہیں کہ دوپٹہ ہم نے سینے پر نہ ڈالا ہوا ہو اور اس کو صرف گلے میں لٹکایا ہوا ہو۔ ایسا لباس نہیں کہ جو دوپٹہ ہماری باہوں پر لے آئے، اور ایسا لباس بھی نہیں کہ جو دوپٹہ ہماری باہوں سے اتار کر بالکل گلے سے بھی اتار دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو زینت بنایا ہمارے جسم کو چھپانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم سب کے سب سبق حاصل کرو۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جیسے شیطان نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، ایسے شیطان تمہیں نہ ڈالے غفلت میں۔ وہ ان دونوں کے لباس اس نے ان سے اتروانا وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ آیت کتنی کھول کر ہمارے لیے بیان کی، تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً یہ جو شیطان ہے وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک جگہ پر پڑھا تھا، اب مجھے یاد نہیں وہ کس بارے میں کہاں پر لکھا تھا، شاید میں یہ کوٹ نہیں کرنا چاہوں گی کہ حدیث ہے یا کیا ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں پڑھا تھا۔ پڑھا یہ تھا کہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں۔ اور ہم آگے پڑھیں گے قرآن کے اندر کہ انسان کا عمل اس کی شرمگاہ ظاہر کر دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان کا عمل اچھا اور نیک ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نیک نہیں ہے تو شرمگاہیں کھل جاتی ہیں۔ آپ صرف اس بات کو سوچئے، کیا ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ دورہ قرآن ہمیں صرف اپنی اور اپنے اولاد کی حفاظت کرنا سکھا دے تو میرے خیال میں اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے کہاں آپ کو بے حیائی کا حکم دیا؟ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، اور اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر
گمراہی ثابت ہو چکی، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یا بنی آدم، پھر اللہ نے اولاد آدم کو پکارا، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو پوری طرح سے لپیٹ لو، ڈھانپ لو، اور کھاؤ اور پیو، اور تم حد سے نہ گزرو، کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا، زیادہ نہیں کھانا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کتنا کھانا ہے۔ اللہ نے کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن میں آپ کو اور مجھے نہیں سکھائی؟ پھر ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت نہیں؟ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف ایک مرتبہ سال میں ہمیں دورہ قرآن کرنے لا ہمارے لیے کافی ہے؟ ہم تو انسان ہیں، بھول جاتے ہیں بار بار۔ ہمیں تو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیا کہا، کہیں ہمارے ایمان گرد آلود نہ ہو جائیں۔ کل ہی ہم نے پڑھا، اے نبی آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا؟ اللہ کی زینت کیا اللہ نے جو دی، جو اللہ نے لباس دیا اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور پاکیزہ رزق کو جس سے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے، یقیناً میرے رب نے، یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس میں سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اللہ نے سب کو کھول کر بیان کر دیا، اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر کوئی گناہ نہ اور کوئی خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ کا کہا ہوا ہے، کیونکہ دین صرف اللہ کا ہے۔ تو اگر دین میں کوئی چیز آپ نے شامل کر لی تو اللہ پہ جھوٹ باندھا، اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے۔ اللہ نے زندگی بھی پوری بتا دی، اور اللہ تعالیٰ وفات تک کا وقت بتا دیتا ہے۔ قرآن کا ساتھی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا، اس کی موت بھی اللہ بڑی آسان کر دیتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس ایسی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور مرتے وقت بھی ایسی موت عطا کرتا ہے کہ دوسرے ایسی موت کی تمنا کریں۔ ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر جب انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے، کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے۔ اپنی عاجزی، بے بسی ظاہر کریں گے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے، مرنے سے پہلے گواہی دے کر مریں گے۔ قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ، جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے بے حیائی کی تم سے پہلے کی، تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یعنی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جو بھی جہنم میں داخل ہوں گے وہ دوسری جماعت پر لعنت کریں گے کہ یہ وہ جماعت ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر آئی۔ اگر یہ ہمارے ساتھی اور دوست نہ ہوتے تو یقیناً آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں اگر آپ کو کسی آپ کے دوست، آپ کی بہن، بھائی، یا آپ کے کسی عزیز و قارب نے آپ کو اس قرآن کی دعوت دی، تو سوچیں کہ ان کی محبت آپ کے لیے کس قدر زیادہ ہے، کہ انہوں نے آپ کو اتنی آپ سے محبت کر کے اس دین سے، اس قرآن سے جوڑا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد ایسے ساتھی عطا کیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ساتھیوں کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب ان سے اس میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، ربنا هؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دگنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے ہی دگنا ہے، تم ان کی پیروی نہ کرتے نا، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل اور شعور دیا تھا، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کماتے تھے۔ ان الذین کذبوا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جب روحیں اوپر چڑھیں گی نا، ان کی آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، ان کی روحیں گندے اور بدبودار کفن میں لپیٹ کر لے کر جائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں گے یہ کس بدبخت کی روح لے آئے کہ ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ سوچئے میرے رب کا وہ جو آسمان، اور جہاں اللہ نے آسمان بنائے وہاں پر فرشتے ہی فرشتے، اور کس قدر معطر اور کتنی خوشبوئیں ہوں گی وہاں پر، اور وہیں سے ان کو ان کی روحوں کو واپس لوٹائیں گے کہ یہ بدبو ہم کیوں آسمان میں لیں۔ ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کیا سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ جب یہ ممکن نہیں، ایسے ہی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخل کرے۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے زمین پر جب بیٹھتے ہیں تو بچھونا بچھاتے ہیں زمین پر، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے۔ اللہ اکبر! بچھونا بھی اسی کا اور اوڑھنا بھی اسی کا، یعنی آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان آرام کرتا ہے، تھک ہار گیا، مرا انسان مر گیا، موت آئی اس کو، اب فرشتے اس کی روح لے کر جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں نا کہ وہ مر گیا، اب اس کی روح آرام کرے گی، آرام کی سکون کی نیند سوئے روح۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم اس کی روح کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے۔ روح نکلی اسی لمحے سے اس کا آگ کا بچھونا اور اوڑھنا اس کو پہنا دیا۔ اللہ اکبر! پھر قیامت والے دن تو پھر وہ حساب کتاب تو تب شروع ہونا ہے، ابھی تو حساب کتاب نہیں شروع ہوا، ابھی تو یہ ہلکی سی جھلک دکھلائی جا رہی ہے اللہ کے عذاب کی، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میرے رب سے دعا کیجئے ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کا سکون نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہ لائے ان پر، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، یعنی جب جنت میں داخل کریں گے ہر قسم کا کینہ پاک صاف کر کے ان کو جنت میں ڈالیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی کہ ہم یہ سارے عمل کرتے رہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً
हमारे पास हमारे रसूल अल्लाह की तरफ से आए, हक के साथ आए, और वो और वो पुकारेगा, पुकारे जाएंगे, ये जन्नत के जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। अल्लाह ने कुरान में हर हर जगह कहा ये जमीन मेरी है। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा ये जमीन मेरी है, तुम इसमें फसादी भर के मत घूमो, ये जमीन मेरी है, ये कायनात मेरी है। और रब्बे कायनात जन्नत में दाखिल करके कहेगा कि ये जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, इसका बदला है जो तुम अमल किया करते थे। आज अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये जिंदगी की सांसें जो दी हैं, ये मौका जो वक्त दिया है, अल्लाह ने हमें अमल करने के लिए दिया है कि उसके पास जब पलट कर जाए तो खाली हाथ ना जाए। ये जन्नत की जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, अल्लाह ताला हमें भी जन्नतों का वारिस बनाए। और जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे कि जो वादा हमारे रब ने हमसे किया था, यकीनन हमने उसको सच्चा पाया। फिर क्या तुमने इस वादे को सच्चा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया था? क़ालू नअम, वो कहेंगे हाँ। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर एक पुकारने वाला उनके दरमियान में पुकारेगा कि जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है, जो अल्लाह ताला की राह से रोकते थे और उसमें कजी तलाश करते थे। देखिए, अल्लाह की आयतों में कोई ना कोई कजी तलाश करके पहुंच जाते हैं कि नहीं जी, इसका तो समझ ही नहीं आ रही। अगर आयत अल्लाह की समझ नहीं आ रही तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ए रब्बे कायनात, इस आयत को हमारे ऊपर खोल दे कि हम इस आयत के राजों को समझ सके। ए अल्लाह, अपने कलाम के राजों को हमारे ऊपर खोल दे कि हम इसको समझ सकें। और वही आखिरत का इनकार करने वाले थे, और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा। अब वो क्या है? और बुलंदियों आराफ पर कुछ मर्द होंगे जो हर एक को उनकी खास इलामतों ही से पहचान जाएंगे, और वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। कि जन्नत और दोजख के दरमियान की बात की जा रही है। वो अभी तक जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे। ऊंची दीवार इसलिए कहा गया कि वो जन्नत का नजारा भी दूर दूर तक कर सकें, और जहन्नुम को भी दूर दूर तक देख सकें। ऊंचाई से नीचे उसकी जो चीजें होती हैं उसको वो सारी क्लियर नजर आती है ना। जैसे हम इस्लामाबाद में जाते हैं, दामने को जाते हैं, तो हमें पूरा इस्लामाबाद हमें पाँव के नीचे ऐसे लगता है जैसे जैसे किसी ने एक मॉडल बनाकर पूरा इस्लामाबाद वहां पे रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला उनको ऐसी ऊंची जगह पर, बुलंदियों पर, आराफ अल्लाह ताला ने बुलंदियों पर बनाई ताकि वो जन्नत को और दोजख दोनों का मुशाहिदा अपनी आंखों से करें। वो जन्नत वालों को पुकार के पहली बात कहेंगे सलामुन अलैकुम। सुबहान अल्लाह, ये कितना खूबसूरत सलाम, कितनी खूबसूरत दुआ है। तुम पर सलामती हो। वो अभी तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, और वो उम्मीद रखते होंगे कि वो जन्नत में दाखिल किए जाएं। और जब उनकी निगाहें आग वालों की जानिब फेर दी जाएंगी, वो कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल कौमि ज़ालिमीन, ए हमारे रब, हमें इन जालिम लोगों के साथ ना करना। और बुलंदियों वाले कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी निशानियों से ही पहचानते होंगे। जन्नत वालों की निशानियां क्या होंगी? जन्नत वालों की निशानियां, उनके चेहरे रोशन होंगे। जहन्नुम वालों के चेहरे स्याह किए होंगे, आग से जल जल कर। वो कहेंगे कि तुम्हारा ग्रोह तुम्हारे काम ना आया। यानी कि कुछ जो जिन लोगों को दुनिया में उन्होंने देखा, जब वो उनको जहन्नुम में देखेंगे तो उन्हें कहेंगे, यानी आप जहन्नुम में आप अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज और कारिब को, ऐसा नहीं है कि वहां जाकर भूल जाएंगे, सबको पहचान लेंगे कि तुम्हारा ग्रोह तुम्हारे काम ना आया। और ना वो जो तुम बड़े बनते थे, तकब्बुर किया करते थे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने कस्में खाई थी कि उन्हें अल्लाह ताला कोई रहमत ना पहुंचाएगा? जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुम पर कोई खौफ है और ना ही तुम गमगीन हो गए। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हम पर, ये आप सारे पड़ोस हैं, पड़ोसी एक दूसरे को बुला रहे हैं, अपना हाल अहवाल सुना रहे हैं। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हम पर कुछ पानी बहा दो, या इसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क दिया है वही हमें कुछ खिला दो, हम भूख से बिलख रहे हैं। वो जहन्नुम वालों को ऐसे कहेंगे तो जन्नत वाले जवाब देंगे
یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں۔ کون اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کو کون یاد کرائے گا؟ کسی میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ اللہ کو یاد دلا سکے کہ اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نہ بھلائے، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل تفصیل سے ہر چیز کو بیان کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہماری کوئی کچھ سفارشی ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ کو کھڑا کرتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اپنے عرش پر بلند ہوا، اپنے تخت پر بلند ہوا۔ وہ رات کو دن پر اوڑھتا ہے۔ یغشی اللیلا، اوڑھنا کیا ہے کہ پوری طرح سے اس کو لپیٹ لینا۔ وہ رات کو دن پر اوڑھتا ہے، یعنی چادر اوڑھنا، اوڑھنا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ رات آئے تو کوئی ایک حصہ زمین کا روشن ہو، جہاں پہ ہمیں رات رات اللہ نے پھیلا دی اور کہیں ایک جگہ پر روشنی ہو؟ نہیں، اللہ نے فرمایا اوڑھتا ہے کہ پوری طرح سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کتابیں کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا سارا نظارہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی طاقت کے بارے میں ہمیں بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ چاند، ستارے، سورج، سب اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چلتے ہیں۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کرو، چپکے چپکے سے پکارو۔ اب دیکھیں گڑ گڑا کر آپ کیسے پکار سکتے ہیں اپنے رب کو جب اکیلے ہوں؟ پھر اللہ نے کہا کہ گڑ گڑا کر پکارو۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ کسی کے سامنے شاید ہمارے دلوں میں وہ خوف طاری نہ ہو۔ ہم جب بیٹھے ہوئے ہوں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان، یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ کے پاس، یا اپنے بچوں کے سامنے اللہ سے دعا کریں، تو شاید ہمارے دلوں میں وہ خشوع اور خضوع نہ آئے، ہمیں وہ رونا نہ آئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ گڑ گڑا کر پکارو۔ پھر میرے رب نے وہ سکھا بھی دیا کہ کیسے پکارو، وخفیتاً، اور چپکے چپکے پکارو، یعنی اکیلے تنہائی میں، کسی کو خبر بھی نہ ہو، وہ سرگوشیوں میں میرے رب سے باتیں کرو۔ جب چپکے چپکے پکارو گے نا تو پھر وہ محبت بھی بڑی خوبصورت ہوگی۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقین کے ساتھ اسی کو پکارو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میرے گھر میں کافی فروٹس کے پودے لگے ہوئے ہیں، اور کسی ایک پر بھی پھول نہیں تھا۔ صرف ایک دن بارش ہوئی ہے اور اگلے دن ساروں پر سبحان اللہ پھول نکل آئے۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی ان پہ کوئی پھول نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً پھول نکالے، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یہ عمل، اس سے مراد عمل بھی ہے، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے جو خراب عمل ہے اس سے جو تمہارے دل کی خرابی ہے، تمہاری نیت خراب ہے، تو تمہارے عمل بھی ناقص ہوں گے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ سے کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سب کو ڈبو دیا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جو ہدایت کو نہیں دیکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اور عاد کی بات کر رہے ہیں کہ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کی بات کی جا رہی ہے۔ بھائی ان کی قوم ایک ہونے کی وجہ سے کہا گیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے ان کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تمام جہانوں کی طرف والے کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کو اللہ نے جانشین بنایا، قوم عاد کو، اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، اللہ نے ان کو قد بہت اونچے اونچے دیے۔ سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ حود علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کو ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں، قوم سمود کا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بھائی کیوں کہا؟ ایک قوم کی وجہ سے، ایک ہی قوم ہونے کی وجہ سے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد، یعنی کہ نوح کے بعد عاد کی قوم، عاد کے بعد سمود کی قوم، عاد کے بعد جانشین بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا سیکوینس میں بیان کر دیا، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، فسادی نہ بنو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کو بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔
उन लोगों ने कहा, जो बड़े बने हुए थे, बिलाशुबा जिस पर तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करने वाले हैं। तकब्बुर था, पैसा था, इस वजह से चनाचे उन्होंने ऊँटनी की टांगें काट डाली और अपने रब के हुक्म से सरकश हुए, और उन्होंने कहा, ऐ सौले, अगर तुम वाकई रसूलों में से हो तो ले आओ अब वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो। तो उन्हें जलजले ने आ पकड़ा, और रजफा कहते हैं जलजले को। तो उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घरों में गिरे पड़े थे। तो सौली ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तो अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया, और मैंने तुम्हारी खैर खाही की थी, मगर तुम खैर खाहों से मोहब्बत नहीं करते। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला लूत लूत का जिक्र करते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या क्या तुम बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने नहीं किया था। बिलाशुबा तुम औरतों को छोड़कर यकीनन मर्दों के पास शहवत से आते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। और उसकी कौम का उसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, यकीनन वो लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हमने उसे उसकी उसके घर वालों को जो नजात दी, जिसकी बीवी के सिवा, जो पीछे रह जाने वालों में से थी, यानी कि बाकी सबको अल्लाह ताला ने बचा लिया सिवाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंबिया की बीवियां भी बहुत पामल थी। और हमने उन पर पत्थरों की सख्त बारिश बरसाई। बस आप देखें उन मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। और फिर मदियन वालों की तरफ देखें, और मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की एक वाज़ेह दलील आ गई। चनाचे नाप और तोल पूरा करो, और लोगों को उसकी चीजें कम करके ना दो। जमीन में इसकी इसलाह के बाद फसाद ना करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और हर रास्ते पर ना बैठ जाओ कि तुम धमकाते रहो, लोगों के रास्ते में बैठ के डराते थे उनको। और अल्लाह ताला की राह से उनको रोकते रहो जो इस पर ईमान लाए। और तुम इसमें कजी तलाश करते हो, और याद करो, जब तुम थोड़े थे सो उसने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम किया। और अगर तुम में से एक गिरोह इस पर ईमान लाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाया, तो तुम सब्र करो, हत्ता कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सब फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।